اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویلاگ. ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں. اور آج نا بارش ہو رہی ہے. بارش کوئی زیادہ نہیں ہو رہی لیکن بس تھوڑی بہت ہو رہی ہے. اور ایسے ویدر میں آپ کی بہن جا رہی ہے مری اور اس کے خوبصورت نظارے. ان سے کون نہیں واقف. سردیاں ہو یا گرمیاں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے ہر موسم کو انجوائے کرے. جو لوگ میری طرح نیچر لورز ہیں نا ان کو تو ایسا ویدر مل جائے تو ان کا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جہاں ان خوبصورت نظاروں کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو رہا تھا وہی دل میں کہیں خواہش سی جاگ رہی تھی کہ کاش آج سنو فال دیکھنے کو مل جائے. بظاہر تو ان نظاروں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ سنو فال کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ کبھی کبھی ان درختوں سے دھوپ کی کرنیں بھی جھلکتی دکھ رہی تھی. لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور دل میں دعاؤں کا اہتمام رکھا اور رب تعالیٰ نے میری دعاؤں کو سن لیا. سب باتیں اپنی جگہ پر لیکن جو چیز مجھے تعجب میں ڈال رہی تھی وہ تھا رش کا نہ ہونا. یعنی نہ بندہ نہ بندے کی ذات. کہیں اکا دکا کوئی موٹر سائیکل کوئی کار نظر آ رہی تھی لیکن وہ جو ایک ہجوم ہوتا ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک لحاظ سے تو یہ ہمارے لیے اچھی بات بھی تھی کہ رش نہیں تھا اور ہم نے اس ویدر کو بہت سارا انجوائے کیا. لیکن دوسری طرف تعجب بھی ہو رہا تھا جسے بعد میں میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ ابھی تک مری میں سنو فال نہیں ہوا. یہی وجہ ہے لوگوں کے نہ ہونے کی. تو آئے یہاں پر آپ کو دکھاتی ہوں مری کی خوبصورت چیزیں جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور دل ان کی جانب کھنچتا چلا جاتا ہے. لیکن جب ان کی قیمت کی طرف بڑھیں تو پھر آپ اپنے دل کو تھام کر واپسی کا ہی رخ کرتے ہیں. وہ چیز جو آپ کو اپنے مارکیٹ میں 200 300 400 تک ملتی ہے وہ یہاں پر 1500 اور 2000 تک مل رہی ہے. کین یو امیجن. نو ڈاؤٹ کہ ان کے پاس چیزیں بھی اینٹیک تھی جیسے کہ یہ موٹر سائیکلز اور جیسے کہ یہ ٹیپ یعنی کہ گاؤں والا نلکا. لیکن بھائی اتنی بھی کیا قیمت لگانی اور ٹھگنا تو بس ان لوگوں سے کوئی سیکھے. یعنی کہ بھائی تمہاری سیل ہو رہی ہے تمہیں چاہیے کہ تم اپنی چیزوں کو سیل کرو مناسب داموں میں لیکن مجال ہے کہ جو 1 روپیہ بھی یہ لوگ کم کر جائیں. خیر ہمارا آج مری آنے کا کوئی خاص پلان نہیں تھا. یہ تو بس بیٹھے بیٹھے اچانک سوچا کہ کیوں نہ مری اتنا قریب ہے تو وہاں جا کر تھوڑا سا موسم کے نظارے انجوائے کیے جائیں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابھی تک مری میں سنو نہیں ہوئی اور ابھی تک دیکھتے دیکھتے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہاں تو کوئی سنو نہیں ہے چلو یہیں سے واپس چلتے ہیں. بٹ میں نے کہا تھوڑا سا آگے جا کے دیکھنا چاہیے اور دیکھیے ذرا سنو ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی. اور جب یہ ہلکی ہلکی سی سٹارٹ ہوئی تو میرا دل خوشی کے مارے باغ باغ ہو گیا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم کوئی خاص پلان کے ساتھ نہیں آئے تھے تو ہم کوئی ساتھ جیکٹس یا کوئی اپنے ساتھ گلوز بھی نہیں لے کر آئے تھے. یہی وجہ تھی کہ اس سے پہلے تو موسم کا اتنا پتہ نہیں چلا لیکن جیسے ہی سنو سٹارٹ ہوئی اس ٹائم پہ ہماری بھی کپ کپی سٹارٹ ہو گئی. یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی یہ سنو کی بوندیں ہمارے اوپر آ رہی تھی آنکھوں کو ٹھنڈا اور طبیعت کو خوشگوار بنا رہی تھی. ایسے موقع پر چائے کی طلب تو بہت زیادہ ہو رہی تھی لیکن کوئی ہمیں صحیح سا ہوٹل نہیں مل رہا تھا کہ جہاں ہم چائے پی سکیں. اکا دکا کوئی ہوٹلز تو ہمیں نظر آ رہے تھے لیکن ان کے دیکھتے ہی نظر آ رہا تھا کہ ان کے ہاں صفائی کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے تو اسی لیے ہم نے یہاں سے چائے پینا بھی مناسب نہیں سمجھا. اکا دکا کوئی گاڑیاں آگے پیچھے نظر آ رہی تھی ورنہ تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات. اور اس موقع پر اتنی پیاری سنو ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی کہ میرا بالکل واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا. خیر یہاں پر اس برستی ہوئی برف کو دیکھ کر ہم نے سوچا تھوڑی دیر یہاں رک کر انجوائے کر ہی لینا چاہیے. اور یہ دھند دیکھیں ذرا ہر طرف دھند ہی دھند اور برف کے نظاروں کا سما تھا. ٹھنڈ تو اتنی ہو چکی تھی کہ موبائل بھی نہیں پکڑنے ہو رہا تھا. اس موقع پر ویڈیو بنانا بہت ہی مشکل ٹاسک تھا بھائی. میں سوچ رہی تھی کہ یہاں کے لوگ کیسے سروائیو کرتے ہوں گے بٹ جو جہاں رہتا ہے نا اسے وہاں کے حالات کی عادت ہو ہی جاتی ہے. ادھر پہاڑ کی چوٹی پر رک کر ہم نے تھوڑا سا انجوائے کیا برف کو اپنے چہروں پر گرتا ہوا محسوس کیا اور اس کے بعد ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے کیونکہ سنو اب تیز ہونا شروع ہو گئی تھی. جیسے کہ آپ ٹریز پر دیکھ رہے ہیں اچھی خاصی برف جو ہے نا وہ سٹے کرنا شروع ہو گئی تھی.
अंधेरा चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो गया था और वैसे भी आपको पता है कि मरी के जो रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में और दरख्तों के बीच में से गुजरते हैं तो अंधेरा अंधेरा हो जाता है। और अभी चूंकि यहाँ पर बर्फ थी और आगे जाके बारिश स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी फिसलन वाला माहौल जो है ना वो बनने लग पड़ा था। तो हमने कहा कि मौका बेहतर है कि रोशनी रोशनी में ना वापसी के लिए निकल लिया जाए। ये पार्क देखे जरा, पार्क भी बिल्कुल सुनसान और मतलब यहाँ पर सिर्फ मौसम ही है एंजॉय करने के लिए, वरना तो और ना बंदा ना बंदे की जात। खैर मुझे पता चला कि ये मरी की फर्स्ट स्नो थी और मैं बहुत खुश हुई कि मेरा मरी आने का जो दिल था ना और मेरी जो ख्वाहिश थी स्नोफॉल देखने की, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। और पहली स्नो जो मरी में हुई वो मैंने अपनी आंखों से देख ली और इंजॉय कर ली। यहाँ सड़क पर थोड़ी थोड़ी सी स्नो ने अपनी जगह जो है वो बनानी शुरू कर दी थी और बहुत प्यारा लग रहा था। ठंड से इस टाइम पे ना हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे। और अब देखे जरा ये स्नो से बनी हुई चीजें, इन्होंने कोई एनिमल्स बनाए हुए हैं, कोई कार्टून बनाए हुए हैं और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और इनके मालिकान इनके साथ पिक्चर बनाने पर पैसे भी चार्ज कर रहे थे। खैर होपफुली आपने आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा, तो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज।